اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کوئنز یعنی سکے فیکٹری میں آخرکار کیسے بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، لین دین کے لیے جتنے بھی سکے پاکستان میں تیار ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں لاہور سٹی میں، جی ٹی روڈ پر واقع پاکستان منٹ فیکٹری میں۔ اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آخر نوٹوں کی بجائے سکوں کو زیادہ ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟ تو دوستو، اس کی بہت بڑی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ نوٹ 6 سے 12 مہینوں کے درمیان بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اور جبکہ کم مالیت سے تیار کیے گئے کوئنز یعنی سکوں کی عمر 25 سے 40 سال کے درمیان تک ہوتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ سکے آخرکار کیسے بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، سکے کی تیاری میں سب سے پہلے 2 طرح کے ڈیزائن تیار کیے جاتے ہیں، ایک کو نیگیٹو اور دوسرے کو پوزیٹو کہا جاتا ہے، جس کے بعد ایک بلینک ڈائی کو ایک لیزر مشین میں رکھا جاتا ہے جو کمپیوٹر کی مدد سے اس ڈائن پر ایک ڈیزائن چھاپ دیتی ہے، جس کے بعد ہاتھ کے ساتھ ڈیزائن کو فائنل کیا جاتا ہے، جس کے بعد کوپر یا سلور کے رو مٹیریلز کو ہائی ٹیمپریچر والی فرنش مشین یعنی تندور میں ڈالا جاتا ہے، جس کے بعد پگھلی ہوئی دھات کو ایک مشین ایک لمبی سلاخ کی شیپ دے دیتی ہے، جس کی لمبائی 4 سینٹی میٹر اور چوڑائی 12 سینٹی میٹر ہوتی ہے، جس کے بعد مشین کی مدد سے اس لمبی سلاخ کو چھوٹی چھوٹی سلاخ میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس کے بعد اگلے مرحلے میں ان چھوٹی سلاخوں کو مشین کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے، جو ان سلاخوں کو دبا کر یعنی انہیں پریس کر مشین کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اور اس عمل کو تب تک دہرایا جاتا ہے جب تک اس کی موٹائی 0.4 سینٹی میٹر تک نہ ہو جائے، جس کے بعد سلور یا کوپر کی شیلڈ کو ایک بلینکنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے، اور جس کے بعد یہ مشین اس شیلڈ کو گول سکوں کے سائز کے مطابق کاٹتی چلی جاتی ہے، جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ مشین 22 منٹ میں 20,000 سکے کاٹ سکتی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کتنی سپیڈ سے کام کر رہی ہے، اور جو شیلڈ بچ جاتی ہے اسے پگھلا کر دوبارہ سکے بنائے جاتے ہیں، اور جس کے بعد ان سکوں کو ان سینٹنگ مشین سے گزارا جاتا ہے جو ان سکوں کے کناروں کو سموتھ کر دیتی ہے، اور سکوں میں کناروں کا ابھار بھی اس مشین کی مدد سے بنایا جاتا ہے۔ سکوں کو صاف اور اچھی طرح سے پالش کرنے کے بعد کمپیوٹر کی مدد سے ان کا وزن یعنی ویٹ چیک کیا جاتا ہے، اور اب باری آتی ہے ان سکوں پر مہر لگانے کی، اور یہ کام ایک ہائیڈرولک پریشر والی مشین کرتی ہے، اور پہلے سے موجود 2 سانچوں یعنی اس ڈائی کو مشین پر لگا کر سکوں کو ڈیزائن دیا جاتا ہے۔ ایک ڈائی پر ٹیل کا ڈیزائن ہوتا ہے اور دوسری پر ہیڈ کا، اور یہ مشین 1 منٹ میں 750 سکے تیار کر لیتی ہے، جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشین کتنی مہارت کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہے، اور سارا کام مکمل ہونے کے بعد ان سکوں کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے کہ ان سکوں میں کسی قسم کا نقصان یعنی کچھ اور پرنٹ تو نہیں ہوا، اور سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد انہیں آٹومیٹک مشین پر کاؤنٹ یعنی گن لیا جاتا ہے، جس کے بعد ان سکوں کو ایک مشین کی مدد سے پیک کر لیا جاتا ہے، اور آخری مرحلے میں ان سکوں کو اسٹیٹ بینک میں روانہ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ سکے ہمارے اور آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی معلومات کافی پسند آئی ہوگی۔ ناظرین محترم، اس طرح کی ویڈیو کو اپنے فیملی ممبر اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔